وہ یہ سمجھتے کہ ایک بار میں نے سمجھو برج پہ سے جم مار دیا ختم ہو گیا. نہیں بھائی، اب تو شروع ہونا ہے. تو نے ایک بار مارنا ہے، اب قیامت تک تجھے بار بار مارنا ہے، بار بار وہ تکلیف سہنا ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس وقت صحابہ کی مدد کیسی کی، ایک آندھی اور طوفان بھیجی، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایک وہ جنود، وہ لشکر بھیجا فرشتوں کا جس کو صحابہ دیکھ نہیں سکتے تھے. اللہ تعالیٰ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کب بھیجا پتہ ہے؟ تقریباً 1 مہینے بعد. کیا اللہ پہلے دن بھیجنے پہ قادر نہیں تھا؟ آزو بازو کے دیگر مکے سے ہر کوئی اور آزو بازو کے لوگ مل گئے تھے مدینہ کو ٹارگیٹ کرنے. تو جس طریقے سے ہم الحمدللہ بولتے نا، سامنے والا سمجھ جاتا کیسا چلا الحمدللہ. مطلب ہمارے مجھ سے وہ نہیں نکلا الحمدللہ آل از گڈ، نہیں کیسا چلا الحمدللہ. جان دینا وہ تھوڑا یہ ہمارا ہے. یہ جو آپ نے کہ خود اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم چاہتے ہو کہ تمہارے برے وقت میں اللہ تمہیں یاد کرے، تم اللہ کو اچھے وقت میں یاد کرو. وہی سینوں کے اندر بھی مصیبت کے اندھیروں میں تمہیں گرنے نہیں دے گا. کبھی مایوس مت ہونا، کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو. صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہے بلکہ جتنے دیگر مذاہب کے لوگ بھی ہیں، ایک بہت بڑا پرسنٹیج انسانوں کا ڈپریشن میں ہے. ایک بہت بڑا طبقہ بیماریوں سے گزر رہا ہے. ایک بہت بڑا طبقہ معاش کی لائن سے پریشان ہے، روزی کے لائن سے. یعنی اوورآل جو انسانیت جس رخ پہ جا رہی ہے، ایک ایسے چیز کے پیچھے جا رہی ہے جس کے آگے انسان کو صرف ڈپریشن ہی نظر آ رہا ہے. اور اس ڈپریشن سے اگر وہ آگے جائے گا تو یا تو سوسائڈ کرے گا یا کس کو کہے گا کہ آ کے مجھے مار ڈالو. یعنی وہ اتنا جو ہے نا امید ہو رہا ہے اپنے صلاحیتوں سے، اپنے ہنر سے، اگر وہ غیر مسلمان ہے تو، اور مسلمان ہے تو وہ اپنے رب سے نا امید ہو رہا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی جو آزمائش رکھا ہے نا کہ اپنے اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت کرتے، تو اس کی آزمائش میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے کہ اگر ہم اس کو محبت کریں گے اس سے تو اس کو طرح طرح کے جو ہے آزمائشوں سے گزاریں گے اور اس کو پرکھیں گے کہ وہ آزمائشوں میں کیسا رہتا ہے. اور قرآن کے بھی بعض آیات کا جب آپ مفہوم پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ صبر کا بھی حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ان اللہ مع الصابرین. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے. مسئلہ یہ کہ صحابہ پہ جب بھی کوئی مصیبت آ پڑتی تھی ان کا پہلا رخ ہوتا تھا کہ یار ہماری مصیبت کہاں سے حل ہو سکتی ہے، تو اللہ کے در سے ہو سکتی ہے. اور آج ہمارا حال یہ کہ ہم پہلے مخلوق کی نظروں میں ڈھونڈتے رہتے کہ کون ہماری مدد کرے گا. مثال کے طور پہ اگر معاش کی لائن سے کوئی میری پریشانی آ رہی نا تو سب سے پہلی میری نگاہ جائے گی کہ کون سا رشتہ دار جو ہے مجھے پیسے دے گا، ادھار دے گا. اللہ سے توقع، زبانی تو انسان کہتا ہے اللہ پہ بھروسہ ہے، لیکن نظر اس کی پہلی کہاں دوڑے گی؟ نماز کے ذریعے مدد نہیں لے گا اللہ سے. ہاں اسباب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرض لینا پڑا تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قرض لینا حرام ہے یا غلط ہے، لیکن اس میں ڈائریکٹ نظر مخلوق پہ رکھنا کہ مخلوق میرے جو ہے حاجتوں کو پورا کرے گا، یہ ایک طرح کا مخفی شرک ہے. کوئی بھی مصیبت، تو میں نے معاش کی لائن سے بولا، اب مجھے کہا پہ مثال کے طور پہ میں نے جاب لگا، مجھے جاب چاہیے اور میں نے اپنے فیلڈ میں اچھی خاصی پڑھائی کر رکھا ہوں، ٹریننگ لے چکا ہوں. اب میں اللہ سے مدد نہیں مانگ رہا ہوں. اب میں کیا دیکھ رہا ہوں، کون سا بندہ یہ جو میری پوزیشننگ کرائے گا کمپنی میں، کون سا بندہ میرے کو یہاں سے اٹھا کے کمپنی میں ڈال دے گا. یہی ہو رہا ہے سارے مارکیٹ میں، یہی چل رہا ہے. یعنی انسانوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے کوئی چیز حاصل کر لی، کچھ ہنر حاصل کر لیا، بس اس کے بنا پہ میرے کو ملنا ہی چاہیے. تو پھر تقدیر کا کانسیپٹ کہاں گیا؟ رزق کا کانسیپٹ کہاں گیا؟ یہ ہو رہا ہے کہ یہ جب ہوتا ہے جب ہم ایک نظام کے تحت نہیں چل رہے ہوتے. اللہ تعالیٰ نے جو قانون ہمارے لیے طے رکھا ہے کہ دیکھو بعض مرتبہ نا ایسی چیزیں رہتی ہے جو تقدیر کے حوالے ہی رہتی ہے، اس سے بدلا نہیں جا سکتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر صحابہ سے گزرتے اور صحابہ تقدیر کے مسئلے پہ بات کر رہے ہوتے نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی کا اظہار کرتے کہ وہ چیزیں جو بدل نہیں سکتے. آج بظاہر میرے کو لگ رہا ہے کہ میں کچھ چیز کر رہا ہوں تو وہ مجھے میرے ہنر سے آ رہی ہے، میرے پڑھائی سے آ رہی ہے، میری تعلیم سے آ رہی ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے جو ہے
فیصلہ کر دیا ہوتا ہے کہ اس کا اتنا مقدر ہے. یہاں تک کہ ایک حدیث بڑی پیاری ملتی ہے کہ نا انسان جس طرح موت سے بھاگتا ہے لیکن بچتا نہیں ہے, موت آ کے رہتی ہے, گویا اگر انسان روزی سے بھی بھاگنا چاہے نا کہ نہیں چاہیے تو روزی سے بھاگ نہیں سکتا, روزی اس کو مل کے رہے گی. مگر یہ کانسیپٹ نہیں, کیونکہ دجالی سسٹم سے ہم کو لگ رہا ہے کہ یار نہیں جتنا میں پڑھا لکھا ہوں نا اتنی میرے پاس پوزیشن نہیں ہے. تو اسی پہ میں آپ کی رائے لینا چاہتا ہوں کہ اس کا پھر جو نتیجہ ہو رہا ہے نا انسان, ہم آگے چل کے بات کریں گے اس پہ کہ ڈپریشن کے شکار کیسے ہوتے ہیں. ہمارا صرف زبان سے یہ کہنا ہے کہ بے شک اللہ سب کرنے والا ہے, لیکن اگر پہلا کچھ معاملات آتا ہے ہم باقاعدہ ایک فلیش بیک لیتے ہیں اپنے مائنڈ میں اور امیجز اور وہ رشتہ دار تلاش کرتے, یہ پھر ایٹ دا اینڈ ایک پہ ہم جم جاتے ہیں. ڈاکٹر اسار احمد صاحب اکثر ان کے بیان میں کہتے ہیں کہ انہوں کو کسی ایک بزرگ نے کہا تھا, اور مجھے بھی یہ بات بڑی بڑی پیاری لگتی ہے, اور جو شرک کے وہ بتاتے شرک کیا ہے, کہ کسی سے کچھ طلب کرنا اور مانگنا اپنی عزت نفس کو اپنی ہتھیلی پہ رکھنا ہے. کیا آدمی مانگتا ہے اپنی عزت نفس کا کہ میرے کو کچھ دو, مجھے کچھ پیسے دو, میرا یہ کام کر دو, میرا یہ کر دو. اور تمہیں پتہ ہے ایک بات کہ مانگنا بھی 1 سے 2 بار ہی الاؤڈ ہے. یہ بہت لوگوں کو یہ بات نہیں پتہ ہے. فار ایگزامپل اب میرا کسی سے کچھ کام ہے, دنیا بھی لین, اللہ تعالیٰ نے مانگنے سے منع نہیں فرمایا, مانگنا تو صرف اللہ سے ہی. ایک دنیا ہے, اسباب کی ضرورت ہے. فار ایگزامپل آپ کوئی ایک پوسٹ پہ ہو, بلال بھائی میرا کام کر دو, یہ میں نے آپ کو کر دیا. سیکنڈ بار میں آپ کو بس ریمائنڈ کروں گا میں نے آپ کو یہ بولا تھا. اگر میں تھرڈ بار آپ کو انسسٹ کر رہا ہوں تو یہ میں شرک کر رہا ہوں. یہ ایک شرک کی کیٹیگری میں آتا ہے کیونکہ میں گھڑی گھڑی آپ کو انسسٹ کر رہا ہوں. میرا پورا ذہن یہ چیز پہ بن چکا ہے کہ کام میرا بلال کرنے والا, قدرت رکھتا ہے, لیکن جبکہ قدرت اللہ رکھتا ہے. اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کا مفہوم ہے کہ جوتے کی شو لیس بھی یا جوتا بھی تمہارا ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو. ہاں پھر اللہ شکل ہے اس کے اسباب, اللہ جس طرح چاہے پیدا کر دے. اور دیکھو نا یار, دنیا والوں سے مانگنے سے دیکھو اگر کوئی ہیلپ کر بھی دینا تو ایک رسوائی ہے, شرمندگی ہے, سر پہ یہ بوجھ ہے, ٹینشن ہے کہ ریٹرن کرنا ہے. میرا یہ کہنا اس خالق سے کیوں نہیں مانگتے جو مانگنے پہ خوش ہوتا ہے. دیکھو بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ اپنے کو جو چیز ہم مانگتے وہ نہیں دیتا, وہ ہمارے بینیفٹ کے لیے. تم خود اگر تمہاری تقدیر لکھنا چاہو, واللہ آئی ایم چیلنج یو, میں تمہیں اوپن چیلنج کرتا ہوں, تمہیں نے سب کو, ہر کسی کو اتنی بہتر نہیں لکھ سکتے جتنا اللہ نے لکھا. چھوٹی سی مثال دے رہے تو آپ سمجھ جائیں گے. بچپن میں ہم دیکھتے ہیں ہمارے بچے جو ہے کچن وغیرہ میں اگر مومس لوگ کام کرتے تو جا کے چاقو گھڑی گھڑی لینے جاتے کھیلنے کے لیے. اب بچہ اسے کھلونا کے طور پہ ہی لینے جا رہا ہے, لیکن ماں دور کر دیتی. کیوں؟ کیونکہ ماں جانتی ہے اس کے ڈس ایڈوانٹیج, کہ ایک کھیل کے طور پہ لے رہا ہے لیکن اسے لگ جائے گا. اس طرح اللہ اکبر ہم اپنی ہلاکت مانگتے کئی بار دعاؤں میں, ہمیں اندازہ نہیں ہے اس چیز کا. اللہ تعالیٰ نہیں دیتا ہے. وہ کیوں نہیں دیتا ہے؟ کیونکہ ہمارے لیے نہیں. اس کے لیے وہ کوٹس بھی آتا ہے, اور میں بھی کہ اللہ تیرا کروڑ گنا شکر ہے اس چیز کے لیے جو میرے لیے بہتر تھی تو نے دیا, نہ اس چیز کے لیے جو میں نے تجھ سے مانگا. کتنی ڈیپ بات ہے. بعض مرتبہ آپ کے ساتھ کوئی چیزیں آپ نے اپنی زندگی, فار ایگزامپل 28 ایئرس کے ہو, آپ 25 کے ہو, آپ کی کوئی ایک خواہش ہوگی, آپ نے سالوں سال مانگا ہوگا لیکن وہ نہیں پوری ہوئی. اور واللہ ہی بتا رہا وہ خواہش نہیں پوری ہونے پہ ہی آپ کو بہت مزہ آیا ہوگا. آپ خود اس بات کے شاہد اور گواہ, آپ نے خود کہا ہوگا ایک نہ ایک بار کہ الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ چیز میں نے مانگا تھا تو نے نہیں دیا, میرے لیے اٹس ناٹ گڈ, اٹس ناٹ گڈ فار می. یہ آپ خود کہتے ہو. اور وہ چیز کو لے کے ابھی جو ریسنٹلی کیس ہوا ہمارے کون گاؤں کا, کہ جو بھی معاملات تھا میں اس کی تفسیر میں نہیں جانا چاہتا. آج غیر مسلم کرتے ہیں تو وہ تو جانتے ہی نہیں کہ ہمارا رب ہم اللہ کیا ہے, لیکن ایک مسلمان, اللہ اکبر, ایک مسلمان, اور خودکشی کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی احادیث موجود ہے کہ وہ کیا چیز میں مبتلا ہوتا ہے. وہ قیامت تک کے اس کا سیم معاملہ, کیونکہ عالم برزخ میں وہ یہ فیس کرتا ہے. وہ یہ سمجھتے کہ ایک بار میں نے سمجھو برج پہ سے جم مار دیا ختم ہو گیا. نہیں بھائی, اب تو شروع ہونا ہے. تو نے ایک بار مانا ہے,
اب قیامت تک تجھے بار بار مارنا ہے, بار بار وہ تکلیف سہنا ہے. اور ہم پہ کیا آزمائش آئی ہے؟ کیا صحابہ پہ آزمائش نہیں تھی؟ لیکن وہ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مانگتے تھے. ہمارا اللہ پر یقین نئے مطلب تم بولے گے نا نئے کے برابر بھی نہیں ہے نعوذ باللہ. ورنہ ہم بھی تو ہے نا, ہم بھی مانگتے اللہ, اور کیا اللہ اس چیز پہ قادر نہیں کہ آج بھی وہ دے؟ اللہ کے کتنے بندے آج بھی ایسے موجود ہیں جو ہاتھ اٹھا اللہ قبول کر لیتے ہیں, اور قیامت تک یہ معاملہ رہنے والا ہے. تم اپنے ایمان کو, اپنے یقین کو اس طرح بلڈ کرو. آج تو آزمائش بھی ہم کو جو آتی ہے وہ دنیاوی لحاظ سے آتی ہے. صحابہ کے دینی پہ رہ گئے, اللہ کو پکارنے والے رات دن, کہ سارا دن جو ہے تجارت میں رہے گے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گے, اور راتوں کو ایسے جو ہے غائب ہو جاتے تھے اور اللہ سے تنہائیوں میں باتیں کرنے والے. ان پر آزمائشیں آئی ہے کہ غزوہ خندق جو سورہ احزاب میں اس کی تفسیر بھی موجود ہے, کہ ایسے احوال آئے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر فرماتا ہے کہ ان کے جو ہے کلیجے جو ہے دل ان کے جو ہے منہ میں آ گئے تھے, اور وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں الگ الگ گمان کرنے لگ گئے تھے. یعنی ایک ہوتا ہے نا انسان اتنی آزمائش میں جا رہا ہے اور اللہ کی مدد آ رہی نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اتنی آزمائش ہوئی کہ خود اللہ اس کی گواہی دے رہا ہے, مؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا, کہ اللہ نے اس وقت جو مومنین تھے, جو صحابہ کی جماعت تھی, اس وقت منافقین کی بھی جماعت تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے مومن کا لفظ وہاں استعمال کیا, جماعت کا لفظ نے استعمال نہیں کیا. مومن جو تھے اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی جو ہے ایک آزمائش میں ڈالا تھا اور ہلا ڈالا تھا. بہچال کے جو ہلانا ہوتا ہے نا اس طرح ہلایا تھا اللہ نے. اور یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان کرنے لگے تھے. یہ غیر اختیاری ہوتا ہے. یار میرے پہ بھی کوئی آزمائش ہے, میں دیکھ رہا ہوں گھر پہ جا رہا ہوں, بچی بیمار ہے, بچہ بیمار ہے, گھر والے بیمار چل رہے ہیں, کاروبار جو ہے تھوڑا ڈاؤن چل رہا ہے, ایک کے بعد ایک, یہاں سے چیز صحیح ہو رہی ہے, یہاں بگڑ رہی ہے, یہاں والی صحیح ہو رہی ہے, دوسری بگڑ رہی ہے. کنٹینیو انسان پروسیس رہتا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں جو ڈالتا ہے نا جن کے پیچھے, اگر دیکھو ایک مثال مجھے بڑی پیاری لگتی ہے کہ اگر محنت کا پیسہ ہوتا نا, انسان کو اپنی محنت پہ پیسہ ملنا کیا رہتا, تو آج سب سے امیر مزدور ہوتا. کہ جتنی محنت وہ کر رہا ہے کوئی نہیں کر رہا ہوتا نا. صبح آتا ہے جو وہ نہار منہ سے آتا ہے, تھوڑا بہت ہلکا کھا لیا, آ کے جو ہے 8 گھنٹے 10 گھنٹے شروع کام کر رہا ہے, تھوڑا سا بیچ میں وقفہ لے لیا اور شام کو جو ہے اپنا پسینہ سکھا کے پیسے لے کے چلے جا رہا ہے. اگر اس طرح محنت کرنے سے پیسہ ملتا تو یہ جو ہے مزدور آج سب سے بڑے امیر ہوتے. حالانکہ یہ نہیں ہے. ہمارے ادھر بھی نا یہ سب چیزیں ایسے باطل کے بلیوز آ گئے. ایک تو اگر ہماری معیشت پوری حرام پہ, میرا کاروبار حرام پہ, اس میں جھوٹ شامل ہے, اور اللہ کی کوئی پکڑنے آ رہی ہے نا, تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یار بہت اچھی بات ہے, میرا کاروبار اچھا چلا, میں صحیح کر رہا ہوں. حالانکہ یہ سب واقعات ہم دیکھتے کہ اہل کتاب بھی اسی کا شکار ہو گئے تھے بعض, وہ سمجھ نہیں پاتے. دوسری بات یہ دیکھ رہا ہوں, اگر میں سمجھ رہا ہوں نا کہ میرے پہ آزمائش آ رہی ہے, تو میں تو خود بھی سمجھ رہا ہوں یار میرے گناہوں کی وجہ سے آ رہی ہے. دوسرے لوگ بھی سمجھ رہے تھے کہ اس کا کاروبار ٹھپ ہو گیا, اس کا یہ ڈاؤن چل رہا ہے, یہ جاب سے نکل گیا, اس کا یہ ہو گیا, اس سے اللہ ناراض ہے. ایسا کہیں نہیں لکھا کہ اللہ ناراض ہے. اللہ آزمائشیں انہی پر ڈالتا ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے, اور اللہ آزمائشیں ڈال کے چھوڑتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جب آزمائشوں کا پیریڈ ختم کر دیتا ہے نا, تو ایسی راحت دیتا ہے کہ انسان پھر اپنی زندگی میں بس بیٹھا رہتا ہے اور اس کے سارے کام ہوتے رہتے ہیں. ہمارے آنکھ دیکھے کارگزاری ہے کہ کیسے جو ہے ان لوگ شدتوں سے گزرے, اور پھر جب اللہ نے آسانی کا معاملہ کر دیا راحت ملے. اب میں وہ جو غزوہ خندق کا آپ کو واقعہ بتا رہا تھا نا, کہ صحابہ کوئی دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس وقت صحابہ کی مدد کیسی کی, ایک آندھی اور طوفان بھیجی, اور دوسرا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایک وہ جنود, وہ لشکر بھیجا فرشتوں کا جس کو صحابہ دیکھ نہیں سکتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کب بھیجا پتہ ہے؟ تقریباً 1 مہینے بعد. کیا اللہ پہلے دن بھیجنے پہ قادر نہیں تھا؟ میرا سوال آپ سے, کیا اللہ پہلے دن بھیجنے کا قادر نہیں تھا؟ جو اللہ تعالیٰ بھیج رہا ہے 30 دن بعد, 1 مہینہ تقریباً بعد اللہ تعالیٰ بھیج رہا ہے ایک ایسی آندھی اور ایک فرشتوں کا ایسا لشکر کہ اللہ فرسٹ ڈے یہ نہیں کر سکتا تھا. نہیں, پتہ یہ چل رہا ہے کہ مومن ہو, دعویٰ کیے, میں دین کی بات کر رہا ہوں, دنیا کے تو چیزیں لگی ہوئی ہے اس سے. اگر دینداری کا بھی اللہ سے تم نے وعدہ کیا نا, ہم دیندار ہیں, ہم نیک ہے, اللہ تعالیٰ آزمائے گا. ایسا نہیں کہ صرف ایمان لا کے بول دیے ہم ایمان لائے اور چھوڑ دیے جاؤ گے, ہرگز نہیں. آزمائش ہے صحابہ کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی طلب کی. پھر اللہ کے نبی نے وہ دعا فرمائی تھی, اللہم استر روعاتینا وآمن روعاتینا, اس موقع پہ کہ یہ وہ چیزیں تھی جو گزری صحابہ پہ دین کے تعلق سے. وہ دنیا کی فکر نہیں تھی, اس پہ بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ.
ماشاء اللہ جس طریقے سے آپ نے غزوہ خندق ایک جگہ پہ غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے اس کی تفسیرات میں مفسرین نے لکھے ہیں, میں نے بھی اس کی اسٹڈی کیا ہے کہ آزو بازو کے دیگر مکے سے ہر کوئی اور آزو بازو کے لوگ مل گئے تھے مدینہ کو ٹارگیٹ کرنے. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا تھا کہ خندق کا, اور بہت اچھا بہت حقہ ایمان والوں کے لیے. ارے آپ صحابہ کی جماعت کے بارے میں کہہ رہے ہو, قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم سے پہلے ہم, جس کا مفہوم ہے کہ تم سے پہلے ہم نے ایسی آزمائش لوگوں پہ ڈالے کہ وقت کے نبی بول اٹھے کہ اللہ کی مدد کر پائیں گے. اور نبی کون ہے؟ وہی کا معاملات آ رہا ہے نا, ان کو تو مطلب علم غیب پہ تو پورا یقین ہے, لیکن وقت کے نبی کہہ اٹھے کہ اللہ کی مدد کر پائیں گے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سن لو کہ اللہ کی مدد اب بہت ہی قریب ہے. آپ کوئی بھی چیز بناتے ہو میٹل کا, ڈائمنڈ کا, ہم کو اس کو تراشنا پڑتا ہے, اس کو ایک بھٹی میں ڈالنا پڑتا ہے جب بنتا ہے, ایسا ہی نہیں بنتا ہے بھائی. اور خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غالباً سورہ آل عمران میں کہ تم نے یوں کہہ دیا کہ ہم نے ایمان لایا اور ہم تمہیں ایسے ہی جنت میں ڈال دیں گے اور ہم تمہاری آزمائش نہیں کریں گے. کہ تم نے کہہ دیا ہم نے ایمان لایا اور ہم تمہیں جنت دے دیں گے, نہیں, ایمان لایا تو اب آزمائش ہوئیں گی. اور ہمارے پہ آزمائش کون سی آ رہی ہے یار؟ کیا آزمائش ہمارے پہ؟ تو دین کی آزمائش تو ہے ہی نہیں. اللہ اکبر. دنیا کی آزمائش میں وہ بھی ذرا سے ہمارے یہ حال ہے, تو سوچو جب دین کے آزمائش آئیں گے تو ہم کیا کریں گے. اور آج میں بتانا چاہتا ہوں, یہ جو بتا نا کہ شریعہ لا آنا چاہیے, بہت اچھی بات ہے, بے شک بہت اچھی بات ہے, لیکن ہم اس قابل ہے کہ ہم سب سے پہلے بھاگیں گے. اٹس ناٹ ایزی ٹاسک. تم کیا سمجھتے ہو؟ کیونکہ اس وقت ہر چیز کرنے کا ہے بھائی. حلال حلال ہے, حرام حرام ہے. تھوڑے سے کے لیے حلال حرام نہیں ہوگا, تھوڑے سے کے لیے حرام حلال نہیں ہوگا. آج معاملات وہی آتا ہے نا کہ آدمی کر دیتا ہے یار میری سچویشن ایسی, میرے لیے تھوڑا جائز ہو سکتا ہے. ارے کیسے ہو سکتا ہے؟ جب اللہ نے منع فرمایا یور اوپینین ڈزنٹ میٹر, وہ ختم ہو گئی بات. اور آج ٹھیک ہے ہو رہا ہے, میں جانتا ہوں کہ معاشیت کو لے کے لوگ پریشان ہیں, لیکن بلال بھائی مجھے بتاؤ اس پریشانی میں بھی لوگ صرف دنیا میں اپنی اس چیز کی راحت ڈھونڈ رہے, جبکہ وہ دنیا میں نہیں ہے. انہیں اللہ کے قریب جانا پڑے گا, انہیں نماز پڑھنا پڑے گا, انہیں ذکر اذکار ہر چیز کرنا پڑے گی. میرا میسج وہی ہے, کس پہ آزمائش نہیں آتی, آتی ہے آتی رہیں گی. یہ تو ایک سرکل ہے لائف کا. لیکن آزمائش کی تم راحت دنیا میں ڈھونڈو. فار ایگزامپل بزنس میں لاسٹ ہو رہا ہے, کچھ اور قرض لے کے بزنس میں ہی لگا رہا ہے, یہ بزنس کرا وہ ارے میرے بھائی اللہ کی طرف رجوع ہو. اللہ مجھے نقصان ہو رہا ہے, تو وہ چیز ہے جو نقصان میں نفع دینے والے, نفع میں نقصان. وہ ہے نا کہ بعض مرتبہ تم خود ایسی چیز خود کے لیے پسند کرتی ہو جس میں تم سمجھتے ہو تمہارے لیے نفع ہے لیکن اس کے اندر شر چھپا ہے. اور بعض مرتبہ کچھ چیز ایسی ہے جس میں تمہارا شر سمجھتے ہو لیکن ہم نے خیر رکھا ہے. عالم الغیب کون ہے؟ میرا رب ہے, آپ کا رب ہے, اللہ ہے. غیب کے سارے علم اللہ کو ہے, ہمیں بس توکل کرنا ہے. تو آج جو لوگ انزائٹی میں ہے, پاورٹی میں ہے, یا XYZ میں ہے, اللہ کے واسطے بیفور ڈو ہے نا کیا, سوسائڈ کرنے سے پہلے ایک بار قرآن پڑھ لو انشاءاللہ. بتانے کا دیکھو, جیسا میں نے ابتدا بھی کیا تھا بات کی, کہ جس طرح موت انسان کو ڈھونڈتی ہے اور انسان بچنا چاہتا ہے نا, کتنی کوششیں کرتا ہے, اپنے آپ کو فٹ رکھے گا, جو بھی کرے گا, لیکن ایٹ دا اینڈ آ جاتی ہے. روزی کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے, جیسا میں نے بات کی ابتدا میں بتایا تھا. اور قرآن تو خود کہتا ہے کہ اگر تم پرندوں کے جیسا توکل کرے, تو بات یہ تو بہرحال ہم نے سنے کہ اللہ تعالیٰ کیسا رزق دیتا ہے پرندوں کو. کیا ان کا کوئی سلیکٹڈ ڈیسٹینیشن نہیں ہوتا ہے کہ بھائی جس طرح میرا کاروبار ہے اٹھ کے کاروبار پہ جانا ہے, کوئی جاب پہ جا رہا ہے اس کو ٹرین پکڑ کے جاب پہ جانی ہے. پرندوں کے پاس کوئی ایسا روٹین نہیں ہے کہ آج یہاں ملا تو کل بھی یہاں آنا ہے. وہ تو گھومتے رہتے ہیں اللہ پہ توکل کر کے, اور وہ توکل میں اللہ تعالیٰ ان کو نواز دیتا ہے. ابھی میرے کو بتاؤ کہ عبد الرحمن بن عوف ہے, یہ جب آئے ہیں ہجرت کر کے مدینہ میں تو ان کے پاس زیرو ہے, اور یہ حقدار ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بندوبست کرے تو یہ لے لے. لیکن نہیں, ایک مومن کی بھی دیکھو, ایک مومن ہے اوپر سے مردان کی کیفیت کیا ہے کہ مجھے جو ہے کس کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. کوئی ہے جو مجھے قرضہ دے دے ایک دن کے لیے, شام کو اس کا قرضہ لوٹا دوں گا. وہ جو ان کو قرضہ مل جاتا ہے اور اس پہ جو ہے اپنی تجارت قائم کرتے, تیل لے کے جو, جی جی بے شک. تو وہ اور پھر کہاں تک ان کی تجارت جاتی ہے, خلاص کیا آج کے, ہاں ان کے, جی جی ان کے گولڈن بار کو توڑ توڑ کے جو ہے تقسیم کیا گیا تھا وارثوں میں. اتنی دولت اللہ نے دیا تھا. آئے ہیں مدینہ میں کیا تھا, زیرو. اب انہوں نے سوچے تھے کہ کب میں اتنے آگے جاؤں گا, نہیں, لیکن انہوں نے ایک ڈیڈیکیشن دکھایا تھا. یہی ڈیڈیکیشن اسلام چاہتا ہے کہ اپنے طرف سے صاف رہو.
حضرت ابو بکر جب خلیفہ بنے حضرت عمر آتے کیا ابھی تو خلیفہ بن گیا ہے, کام دھندے کیوں کرتا ہے, چھوڑ دے اس کو. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ خلیفہ کے گھر کی بھی ضرورت ہے. حضرت عمر کہہ رہے تھے جیسا کہ تو محافظہ لیا کر, جو بیت المال ہوتا ہے اس میں تو تھوڑا مال لیا کر, کوئی گناہ تو نہیں, اور واقعی کوئی گناہ نہیں تھا, لیکن ایک مرد نام کی بھی چیز ہوتی نا مرغندگی. تو حضرت ابو بکر نے اس کو سلیکٹ کیا, اللہ تعالیٰ نے ان کا گزارا کر دیا. تو گزارا تو دنیا میں ہوگا. یہ ہم دیکھو کیوں ہم پہ مصیبتیں آتی ہیں نا, اس کا سب سے پہلا وجہ میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جو ایام میں اللہ تعالیٰ ہمیں نوازتا رہتا ہے نا, جس میں ہم پہ اللہ تعالیٰ کی بے حساب نعمت ہے, اس میں ہم اللہ کی جو ہے ناشکری کرتے, اس کا حق ادا نہیں کرتے. اور تھوڑی سی مصیبت آئی نا تو ہم ایسا بتاتے کہ ہم ہمیشہ مصیبت میں تھے. کیسا چلا الحمدللہ. The way we said الحمدللہ, میں آپ کی بات یہاں پر کاٹ رہا ہوں, جس طریقے سے ہم الحمدللہ بولتے ہیں نا سامنے والا سمجھ جاتا ہے کیسا چلا الحمدللہ. مطلب ہمارے مجھ سے وہ نہیں نکلا الحمدللہ آل از گڈ, نہیں کیسا چلا الحمدللہ. جان دینا وہ تھوڑا یہ ہمارا ہے, یہ جو آپ نے کہ خود اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم چاہتے ہو کہ تمہارے برے وقت میں اللہ تمہیں یاد کرے, تم اللہ کو اچھے وقت میں یاد کرو. میرے جیجا جی ہے, میرے جیجو, میں نے جیجو کہتا ہوں, میرے بڑے بہنوئی ہے, وہ اکثر ایک بات ہمیشہ کہتے ہیں, رزق کمانے کا کنسیپٹ کیا رکھ معلوم ہے کہ خود کے لیے صرف نہیں کمانا ہے, اے اللہ اس میں سے تیرے جو ضرورت مند ہے میرے کو ان کو بھی دینا ہے, تو مجھے نواز اس طریقے سے. خود کے لیے تو لوگ دارو بیچ کے بھی کما رہے ہیں, اور عورت اپنا جسم بیچ کے بھی کماتی ہے, چوری کر کے, ہر کوئی چل رہا ہے. حلال رزق کماؤ تو سب سے پہلے نیت کر کہ اللہ تیرے حقدار کو میرے کو حق دینا ہے, تو اس طریقے سے. دیکھو بتانے کی یہی بات ہے, بار بار وہی بات سامنے آ رہی ہے کہ جو ہمارے ایام اچھے ہوتے ہیں نا اس میں ہم اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر رہے تھے, اور ذرا سی مصیبت آ جاتی ہے تو ہم اللہ کی ایسی ناشکری کرتے جیسے 365 دن اللہ نے ہمیں پستیوں میں ہی رکھا تھا, جکڑے ہی رکھا تھا. اب چالو ہوتا ہے جیسے ہم پہ آزمائش آئی, ہم نے ناشکری کی, اب اللہ کی گرفت بڑھنا چالو ہوتی ہے, اب اللہ کی اور پکڑ آنا چالو ہو جاتی ہے. کسی شیخ سے کا ایک شیخ گزرے, اب وہ اوتھینٹک ہے یا نہیں میں اس پہ نہیں جاتا, تو ان کو کچھ پستی کی حالت پیش آئے, ان کے اچھے دن نہیں چل رہے تھے. تو کسی شاگرد نے کہا کہ یار حضرت جی آپ کے اچھے دن نہیں چل رہے, تھوڑا اللہ سے جو ہے پھر بھی تم جو ہے الحمدللہ کہتے ہو جیسا. تو وہ فرماتے ہیں کہ یار جب اللہ نے میرے کو اتنے دن اچھے رکھا, میں وہ یاد چھوڑ دوں اور ذرا سی مصیبت ہے تو اس کو لے کر بیٹھ جاؤ جیسا, یعنی اتنے ایام اللہ نے میرے کو اچھا رکھا وہ چھوڑ دو, ایسے نگلیکٹ کر دو, اور ذرا سی آزمائش آئی تو کیا. اور اللہ کا اصول یاد رکھو, لئن شکرتم لازیدنکم, کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں بہت زیادہ ادا کروں گا. ولئن کفرتم, لیکن اگر تم میری ناشکری. دیکھو میں تمہیں بتا رہا سر, یہ آیت جو تم نے پڑھی اس کا مفہوم, ایک تو شکر ہے, دوسرا کفر ہے. ناشکری کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے اسلام میں, یہاں شکر ہے اور یہاں کفر ہے. کہ جیسا اللہ تعالیٰ کا انکار کرو گے نعمتوں کا, ان عذاب لشدید, کہ اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے پھر. اور یہی ہوتا ہے, دیکھو جتنے لوگوں کی کاروبار اگر تھپ ہو رہی ہے, کیونکہ دیکھو اللہ آزمائش لینے کا راحتیں بھی کرتا ہے, ان مع العسر یسرا, ان مع العسر یسرا, یہ تو اللہ کا اصول ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے یا کسی پہ کوئی مصیبت آئے, وما لہم من دون اللہ کاشفہ, کہ اللہ کے علاوہ کون ہے جو شفا عطا کر سکتا ہے, اس مصیبت سے باہر نکال سکتا ہے, اللہ ہی ہے نا. جب اللہ تعالیٰ دار رہے تو اللہ تعالیٰ نکالنا بھی جانتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس میں کیوں پھنسائے رکھتا ہے؟ ایک دو صورت ہوتی ہے. ایک نیک لوگوں کو پھنسائے اس لیے رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور بہتر بنانا چاہتا ہے, ان کی آخرت اور سنوارنا چاہتا ہے, اور ان پہ جب بھی مصیبت رہے گی کبھی وہ گلے شکوے نہیں کرے گے, ان کا الحمدللہ الحمدللہ نہیں رہے گا, الحمدللہ رہے گا. اور اس وقت بھی وہ صدقہ اور خیرات کرتا ہوا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس کو وہ حدیث یاد ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس پہ غریبی کے آثار ظاہر ہو جائے کہ ابھی صدقہ کروں گا تو میرے لیے کچھ رہے گا نہیں, اور پھر وہ صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ صدقہ بہت پسند آتا ہے, اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ بہت دیتے. یہ چیز ہم نہیں تصور کرتے. ہم بس ذرا سی مصیبت آئی, یار سارا دھندا ایسا چل رہا ہے, سب اداری پہ چل رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے؟ ناشکری کرنا چھوڑ دو, الحمدللہ چل رہا ہے, اللہ دے رہا ہے, خلاص. یہ نکلنے کا باہر ہے. جتنی ناشکری کرو گے اتنا جکڑتے 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 چلنا ہے. اور اس میں ایک بات خاص بتانا چاہتا ہوں کہ آج انسان جاب پہ لگ کے یا اپنے کاروبار میں مصروف رہ کے نا اللہ کو عبادت کا وقت نہیں دیتا ہے. ابھی اس دن ایک حدیث گزری اور ماشاءاللہ میں نے اپنے استادوں سے بھی سنا کہ جو شخص مصروف اس قدر ہو جاتا ہے کہ اللہ کو وقت ہی نہیں دے رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو
جیسا پاورٹی کہیں گے نا جس کو، غریب بناتے چلے جاتا ہے، اس کو جکڑتے چلے جاتا ہے، اس پہ جو ہے تنگ دستی آتے چلے جاتی ہے. اس لیے اگر ہم جاب بھی کر رہے یا کاروبار بھی کر رہے، ضرور کچھ نہ کچھ وقت ہونا چاہیے جس میں ہم اللہ کو یاد کر رہے. یہ وہ وقت ہے جو فرض کے علاوہ ہے. لوگ تو نمازیں کھلاتے، میرا کاروبار ہے تو اگر میری نمازیں جا رہی ہے، میں جاب پہ ہوں تو میری نماز، یہ اس کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے. الگ سے وقت نکالو جہاں پہ اللہ کا ذکر کرو، تسبیح کرو، قرآن پڑھو، اللہ کی حمد بیان کرو، جو کرنا ہے، لیکن یہ وقت نکالنا ضروری ہے. جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو غنی بناتے. غریبی کے عالم میں جو صدقہ نا، وہ تم کو اس کا ریٹرن ڈائریکٹ دکھتا ہے. ایک آزمائش آ رہی ہے، ہو رہی ہے، سب ہو رہا ہے، لیکن تم اس وقت صدقہ کرو اور دل سے کرو اور زیادہ کرو. یعنی اللہ، میں تم کو بتاتا لائک دس تمہیں ملے گا اس کا ریٹرن. اللہ بھی تو ہے نا، اللہ تو غفور الرحیم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا وہ رب ہے. مثال 70 ماؤں کی اس لیے دی جا رہی ہے کہ ہم سمجھ سکیں، ادروائز اس کی رحمت. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 99 رحمتیں اپنے پاس رکھی، ایک رحمت پورے ورلڈ میں تقسیم کی. تو کیا وہ رحمان ہے؟ اور خود اللہ کے عرش پہ لکھا ہے کہ میرے جلال پہ میری رحمت حاوی ہے. تو بس میں یہاں پر اس بات کو ختم کرنا چاہوں گا، اور وہ بات پہ پھر سے زور کہ پلیز ڈونٹ کمٹ سوسائڈ. ایک بار قرآن پڑھو، انشاءاللہ دلوں کا سکون سچ میں ہے نا. وہ آیت بھی ہے نا کیا، اللہ بذکر اللہ تطمئن، کہ بے شک اللہ کی یاد میں دلوں کا سکون ہے.